قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 59 سے بیان ہے۔ کل بات یہاں مکمل ہوئی تھی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہے۔ کیا چیز؟ جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک نصیحت آئی، بیماریوں کی شفا آ گئی، مومنوں کے لیے ہدایت آ گئی اور رحمت آ گئی۔ آگے فرمایا گیا تھا اس سے اگلی آیت میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے، سو اس کی وجہ سے مسلمان خوشی منائیں۔ فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو کافر جمع کرتی ہیں۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، آپ کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، پس تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ کہیے کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہی ہو؟ تو جس کو کچھ کو تم نے حلال کر لیا، کچھ کو تم نے حرام کر دیا، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا اس کام کے کرنے کا، یا تم اللہ کے اوپر ایک بہتان باندھ رہی ہو؟ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں تو پھر ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ جو انسی ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب جیسے کہ سورۃ الانعام کے اندر ہم پیچھے بڑی تفصیل سے اس کو ایک لیکچر کے دوران پڑھ آئے اور سمجھ آئے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 138 139 کے اندر جو فرمایا گیا وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، اس کو وہی کھا سکتا ہے جس کو ان کے زعم، ان کے گمان کے مطابق ہم چاہیں۔ اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں کو سواری اور بوجھ کے لیے حرام کر دیا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے اور اللہ پر افطرا کرتے ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان کے افطرا کی سزا دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان مویشیوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارے مردوں کے ساتھ خاص ہے اور ہماری بیویوں پر وہ حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں۔
تو ان قریب اللہ ان کو ان احکام گھڑنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بہت علم والا ہے۔ تو اب اس آیت کے اندر جو آج کی یہ جو دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 59 اور 60، جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، بس تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ جو رزق اللہ نے تم پر نازل کیا، تم نے اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ رزق کو حلال کر دیا اور کچھ کو حرام کر دیا۔ تو آپ کہیے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا تھا، یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہو کہ یہ تو چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے؟ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں تو پھر ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ ان چیزوں میں تو جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے اوپر، تو پھر قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ تو یہ چیز میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جو چیزیں حلال تھیں ان میں سے بعض چیزوں کو حرام کر دیتے تھے، اور جو چیزیں حرام تھیں ان میں سے بعض چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، اور اپنی گمان کے اندر انہوں نے الٹے سیدھے فارمولے لگا رکھے تھے کہ فلانا اگر اونٹ ہے تو اس کی وہ مرد کھا سکتا ہے، عورت نہیں کھا سکتی۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ زندہ ہے تو پھر وہ مرد کا حصہ ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو پھر اس کو مرد بھی کھا سکتا ہے، عورت بھی یعنی اس طرح مختلف قسم کے انہوں نے چیزیں خود سے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں جو کہ اللہ کی طرف سے حلال تھیں، اور خود سے اپنے اوپر جو سے انہوں نے بعض چیزیں حلال کر لی تھیں جو اللہ کی طرف سے حرام تھیں۔ یا یہ کہتے تھے کہ فلاں جانور کے اوپر سواری نہیں کرنی، فلاں گھوڑے کے اوپر، فلانی اونٹنی کے اوپر سواری نہیں کرنی جون سی ہے۔ تو اس طرح کی ان چیزوں کے متعلق ذکر ہو رہا ہے جون سے۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کی عطا کردہ اذن سے اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول کہ جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول حلال کر دے، جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول حرام کر دے، تو سب سے پہلے حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب ہے کہ اللہ کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکم فرمائیں جو ان سے۔ تو یہ کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پھر یہ کسی اور شخص کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے رسول اللہ کے اذن سے جس چیز کو حلال کر دیں، جس چیز کو حرام کر دیں جو ان سے، تو وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں تو ان کا قیامت کے متعلق کیا گمان ہے؟ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ہم سے اس کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تو کیا ان کو بغیر سزا کے چھوڑ دیا جائے گا؟ قیامت کے متعلق ان کا کیا خیال ہے جن سے؟ اور یہ جو لوگ دنیا میں اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، کیا ان کو قیامت والے دن کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا؟ ابھی تو بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کرنے لگے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت کہاں جائیں گے؟ کیا ہمارے سوال سے یہ بچ جائیں گے یا اس سزا سے بچ جائیں گے جو یہ جھوٹ باندھنے لگے ہوئے ہیں اللہ کے اوپر؟ آگے فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی ہے لوگوں کو، اور اپنی رحمت سے ان کے درمیان
یہ اس کا خاص فضل ہے، یہ اس کا خاص کرم ہے، یہ اس کا خاص اس کا اپنے مخلوق کے اوپر یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ان کے درمیان انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا، انہی میں سے ایک عظیم نبی بھیجا جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اور جو احکامات تھے اللہ کے وہ ان لوگوں تک پہنچائے۔ تو ان کے بتانے کے بعد بھی کچھ لوگ اگر اللہ کی دی ہوئی حلال چیزوں کو حرام کریں گے یا حرام چیزوں کو حلال کریں گے تو کیا یہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اس سوال سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی یہ لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی قدر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں، اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اپنی مرضی سے، جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اپنی مرضی سے ان میں سے بعض کو اپنے پر حرام کر لیتی ہیں اور بعض کو اپنے پر حلال کر لیتی ہیں، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور فضول کی اپنے اوپر تنگی کرتی ہیں۔ بھئی جب ایک چیز اللہ نے حلال کی ہی نہیں ہے تو کھاؤ اور اس پر سواری کرو، اس کو اپنے لیے اپنے گمان کے اندر اپنی فضول بے وقوفیوں سے، جس چیز کو اللہ تمہارے لیے حلال کر رہا ہے اس کو اپنے پر حرام کر رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو، اپنے آپ کو تکلیف اپنے آپ کو تنگی میں ڈال رہے ہیں یہ جن سے۔ تو اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو اپنے پر حلال کر رہے ہو جن سے۔ ایسا نہ کرو، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو اس طرح کر رہے ہو جن سے؟ کیونکہ بعض مشرکین جو تھے وہ بعض حلال جانوروں کو بھی اپنے پر حرام انہوں نے کر لیا تھا۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ اکثر لوگ جو ان سے ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو چاہیے کہ ان نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنا صرف الفاظ کی صورت میں نہیں ہے بلکہ عملی طور پر بھی ہے، کہ آپ کے عمل سے، آپ کی فزیکل پریزنٹیشن سے آپ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے شکر گزار لوگوں میں سے ہیں، آپ اللہ کا شکر گزار، آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں جن سے ہیں۔ تو اس شکر کی کیا صورت ہے؟ مثلا ایک بندے کو اللہ نے صاحب حیثیت کیا، وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھے کپڑے خرید سکتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہن سکتا ہے، مگر وہ فقیروں والا لباس پہن کر آ جائے، غریبوں مسکینوں والا لباس پہن کر آ جائے تو وہ ایسی ہے جیسے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی چیز کا شکر ادا نہیں کر رہا بلکہ ناشکری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ مثلا انہوں نے جہانگیر صاحب نے دیکھیں سفید خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، سفید خوبصورت پگڑی باندھی ہوئی ہے، ان دوستوں نے باندھی ہوئی ہے، تو بھئی کیوں؟ اس لیے کہ حیثیت ہے تو پہنی ہوئی ہے نا۔ اب ایویں جان بوجھ کر گندے مندے کپڑے پہن کر آ جائیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آ جائیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں ہے۔ مثلا حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو اس وقت میں نے معمولی سے اور گھٹیا سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ورنہ ہم کسی صحابی کے کپڑوں کو کیسے ایسی کوئی بات کہہ سکتے ہیں. تو حدیث میں سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، ابن ماجہ اور بے شمار کتابوں کی یہ حدیث ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں نے معمولی سے اور گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہ صحابی فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس مال ہے. آپ نے پوچھا تمہارے پاس کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہر قسم کا مال ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ دیے، گائے دی ہیں، بکریاں دی ہیں، گھوڑے دیے ہیں، غلام دیے، سب کچھ دیا اللہ نے مجھے. میرے پاس بہت مال ہے، یعنی بہت دولت مند ہوں میں. اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں. سب کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں مالدار بنایا ہے، تو پھر تم پر اس کی نعمتوں اور کرامتوں کا اثر دکھائی دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحائح ستہ کی بے شمار حدیثوں کی، بے شمار کتابوں کی یہ حدیث ہے کہ جب اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے تو پھر اللہ کی نعمتوں کی دی ہوئی نعمتوں اور کرامتوں کا اثر جو ہے وہ تمہارے وجود کے اوپر دکھائی دینا چاہیے. تم یہ کہ فقیروں والا لباس پہن کر آ گئے ہو، جون سے معمولی سا لباس پہن کر اور گھٹیا جون سے کپڑے تم نے پہنے ہوئے تھے. اچھا لباس پہنا تم جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو آیت ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں تو یہ بھی اللہ کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا آپ کے وجود میں ظہور ہو. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور کرامتوں کو آپ کے وجود میں دکھائی دینا چاہیے. ایک اور حدیث میں سنن نسائی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے محبت کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے میں دکھائی دے، اس کے بندے پر دکھائی دے. یعنی حضور نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، تمہیں گھوڑے بھی دیے، گائے بھی دی، بکریاں بھی دیے، اونٹ بھی دیے، غلام بھی دیے، دولت بھی دی، پیسہ ہے تمہارے پاس، تو جب تم اچھا کپڑا پہن سکتے ہو تو یہ گھٹیا کپڑا پہن کر کیوں آ گئے ہو؟ یہ سستا سا کپڑا پہن کر کیوں آ گئے ہو؟ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی کہ بندہ فضول خرچی میں اس حد تک آگے نکل جائے کہ پھر اس کی گرفت ہو جائے جون سے. نہیں، وہی اتنی ہاں حسب حیثیت جو ایک مناسب، اگر آپ جیسا کھانا کھا سکتے ہیں ویسا کھانا کھائیں. اگر آپ گوشت یا مرغ آپ کھا سکتے ہیں تو آپ کو باسی دال کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں تو آپ کو وہ میلا یا گھٹیا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر یہ جو اگلی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ
اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے کے اندر دکھائی دے، کہ میں نے اپنے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں وہ اس کے وجود میں دکھائی دینی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ اچھا لباس پہن سکتا ہے اور اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے، اچھی سواری رکھ سکتا ہے، تو یہ ایسا کرنا جون سے یہ باعث ثواب ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا، اس کرامت کا جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ اس کے وجود میں نظر آئے، دکھائی دے جون سے۔ یہ کھانے پینے، لباس، مکان، سواری اور آرائش زندگی، زیب و زینت جون سی ہے، علماء نے لکھا اس کو حسب حیثیت استعمال کرنا چاہیے اور حسب حیثیت رکھنا چاہیے، حسب حیثیت رکھنا چاہیے جن سے۔ ایک بندہ اگر گاڑی رکھ سکتا ہے تو وہ سائیکل رکھ لے، عقل کے خلاف ہے، عجیب سی بات ہے، اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اگر وہ گاڑی رکھ سکتا ہے تو وہ گاڑی رکھے، حسب حیثیت رکھے گاڑی۔ وہ موٹر سائیکل رکھ سکتا ہے، حسب حیثیت رکھے موٹر سائیکل جن سی۔ سواری، لباس، کھانے پینے میں، سب چیزوں میں ایسا ہی حکم ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان اچھی چیزوں کے پیچھے وہ اللہ کے ذکر کو بھول جائے۔ بہرحال اس صورت کے اندر اس آیت کے اندر اخیر پر فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔